سب کا تو رہنما ہے خدا، خدا ہر سحر پھوٹتی ہے نئے رنگ سے، سب ملک لینے سینے سنگ سے، اے خدا خدا جس نے کی جو جستجو مل گیا اس کو تو، سب کا تو رہنما اے خدا، خدا ہر ستارے میں آباد ہے ایک جہاں، چاند سورج تیری روشنی کے نشان، اے خدا خدا جس نے کی جو جستجو مل گیا اس کو تو، سب کا تو رہنما اے خدا، خدا یہ زمین یہ فلک ان سے آگے تلک جتنی دنیا ہے سب میں تیری جھلک اے خدا، خدا جس نے کی جو جستجو مل گیا اس کو تو، سب کا تو رہنما اے خدا، خدا اے خدا، خدا سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اے خدا، اے خدا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وسلم علیہ۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضۂ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام، اور انگنت درود و سلام بحضور سرور کونین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں ARYQTV کی اسپیشل ٹرانسمیشن نعمت افطار اور سیگمنٹ ماہ رمضان اور خواتین کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان مائلہ نصیر۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جناب، مجھ سے پہلے اس پروگرام کے میزبانی کے جو فرائض انجام دے رہی تھی ہماری بہت ہی پیاری ہوسٹ سیدہ زینب، اور الحمدللہ آج مجھے یہ شرف حاصل ہوا ہے اس پروگرام کی میزبانی کا۔ انشاءاللہ آپ کا اور میرا ساتھ رہے گا اس ٹرانسمیشن میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ناظرین، آج جس موضوع کو لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ ہے تقویٰ کی فضیلت و اہمیت۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت احسان، الحمدللہ ہم ماہ رمضان کی بابرکت ساعتوں سے گزر رہے ہیں، اور الحمدللہ ہم آخری عشرے میں داخل ہو چکے ہیں، یعنی کہ وہ عشرہ کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر جیسی عظیم رات ہمیں دی ہے۔ وہ عشرہ کہ جو نجات سے بچانے کا ہمارا جو ہے وہ ذریعہ ہے، نجات کی بشارت کا ذریعہ ہے۔
یعنی کہ وہ اشرا کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے جہنم سے بچنے کی معافی طلب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم گڑ گڑا کر رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اور ناظرین، یہی وہ وقت ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا ہم نے اس مہینے سے وہ فیض حاصل کیا جس کے لیے یہ مہینہ ہمیں عطا کیا گیا تھا؟ کیا ہمارے دلوں میں وہ تقویٰ پیدا ہوا جس کا ماہ رمضان ہمیں درس دیتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے روزوں کو ہمارے لیے ذریعہ بنایا تاکہ ہم تقویٰ اختیار کریں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو۔ اسی پر انشاءاللہ آج ہم گفتگو کریں گے، اور ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیات موجود ہیں ان کا تعارف کرواتی چلوں۔ میری پہلی مہمان شخصیت، ان کی شیریں کلامی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، بہت ہی پیارا انداز بیاں ہے آپ کا، پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ۔ السلام علیکم آپا۔ وعلیکم خیریت سے آپا؟ جی، میرے اللہ کا احسان ہے۔ اور ناظرین، انہی کے ساتھ جو دوسری مہمان شخصیت موجود ہیں، بہت پیارا نام، ان کا بھی بہت ہی پیارا انداز بیاں ہے، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترمہ زرمینہ خاکوی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مائلہ۔ آپ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں۔ اور ناظرین، انہی کے ساتھ جو ثناء-خوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں ہمارے ساتھ پروگرام میں، جن کی آواز میں حمدیہ کلام سے پروگرام کا آغاز ہوا۔ بہت ہی پیارا نام، ایک روشن ستارہ نعت خوانی کی دنیا کا، آپ سب ہم سب انہیں بہت پسند کرتے ہیں، اور بہت ہی میٹھی آواز ہے آپ کی، محترمہ سیدہ سعدیہ عزیر کاظمی صاحبہ۔ السلام علیکم۔ خیریت سے سعدیہ بجی؟ آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ اور ناظرین، بلا تاخیر پروگرام میں سوالات کا سلسلہ ہم شامل کرتے ہیں۔ آپا، سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ تقویٰ کا مفہوم اور اس کی اہمیت و فضیلت کیا ہے از روئے قرآن و حدیث؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہر اور باطن کی پاکیزگی، بے شک، اخلاص نیت اور دل میں اللہ کی خشیت اور محبت کا پیدا ہونا تقویٰ کہلاتا بے ہے۔ شک، بے شک۔ تقویٰ دل کی اس کیفیت کا نام ہے جو انسان کو اللہ کی نافرمانی والے کاموں سے روکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو نیک اعمال کرتے ہیں، تقویٰ اختیار کرتے ہیں، انہیں نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ سبحان اللہ، قرآن سبحان پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والوں، اللہ کی عبادت کرو، تقویٰ اختیار کرو، ثابت قدم رہو، دشمن کی چالیں ہرگز تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ دیکھتے کیا ہے کہ ایک شخص اللہ کے خوف سے زار و قطار رو رہا تھا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کا ہر عمل تولا جائے گا، لیکن اللہ کے خوف سے نکلنے والا ایک آنسو ایسا عمل ہے جو تولا نہیں جائے گا، بڑی سے بڑی جہنم کی آگ کو بجھا دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو جسم اللہ کے خوف سے کپ کپانے لگے تو جسم سے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح تیز ہوا کے چلنے سے درختوں کے پتے جھڑنے لگتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آنکھ اللہ کے خوف سے چھلک جائے اور آنسو اگرچہ گال تک آ پہنچے تو اس چہرے پر جہنم کی آگ جو ہوتی ہے وہ حرام ہوتی ہے۔ حضرت سہل فرماتے ہیں کہ ایک انصاری نوجوان تھا، وہ اللہ کے خوف سے اتنا روتا تھا کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا تھا تو خوف سے بے ہوش ہو جاتا تھا، اس نے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے، اسے سینے سے لگایا۔ جیسے اسے سینے سے لگایا تو اس کی روح قف سے انصری سے پرواز کر گئی اور وہ وہیں گر گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے خوف نے اس کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں، اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جاؤ اس کی تدفین کا بندوبست کرو، اور پھر فرمایا کہ قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم سے پناہ دیتی ہے۔ اسی طرح بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بہت بڑا تاجر تھا، اس کے پاس ایک بیوہ عورت گئی کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میری ضروریات زندگی پوری کر دیں، تو اس نے گناہ کا ارادہ کیا۔ تو عورت روتی پیٹتی گھر پر واپس آ گئی،
جب وہ عورت دوبارہ گئی، گناہ کا ارادہ اس شخص نے پھر کیا تو کمرے میں لے گیا تو کوئی بھی نہیں تھا، صرف وہ تھی اور وہ شخص تھا، مگر وہ عورت خوف سے کپ کپا رہی تھی۔ تو اس پر اس شخص نے کہا کہ یہاں میں اور تو ہے، تو خوف سے کیوں کپ کپا رہی ہے؟ تو کہنے لگی کہ میرے اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، وہ ظاہر کا بھی جاننے والا ہے، وہ باطن کا بھی جاننے والا ہے، وہ ہماری شہرت سے بھی قریب ہے۔ تو دیکھیے اس گناہ گار شخص نے کہا کہ جو تیرا اللہ ہے وہ میرا بھی اللہ ہے۔ اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور اس عورت کو عزت کے ساتھ اس کے گھر پر چھوڑ کر آیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ موسیٰ فلاں بستی میں یہ آدمی رہتا ہے، اس سے جا کر کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے تیری ایک نیکی کے بدلے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں تقوی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، پروگرام میں ایک بریک ہے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے ماہ رمضان اور خواتین۔ مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، سارے مہینوں سے ہے، سارے مہینوں سے نرالا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ماہ رمضان اور خواتین، اور آج ہم بات کر رہے ہیں تقوی کی فضیلت و اہمیت پر۔ اور ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے آپس سے ہم نے تقوی کا مفہوم جانا، اس کی فضیلت و اہمیت از روئے قرآن و حدیث۔ اب ہم بات کر رہے ہیں کہ ایمان جو ہے ناظرین ایک روشنی ہے جو ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کا حوصلہ دیتی ہے، جبکہ تقوی جو ہے اس روشنی کو محفوظ رکھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ جس طرح کہتے ہیں نا کہ جو درخت ہے وہ اپنی جڑوں کے بغیر کھڑا نہیں ہو سکتا، اسی طرح ہم جانیں گے کہ تقوی اور ایمان کا آپس میں باہمی ربط اور تعلق کیا ہے۔ اس حوالے سے ہم رہنمائی فرمائیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، زرمینہ کیا کہیں گے اس پر؟ بہت شکریہ مائلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقوی ایک وصف قلبی کا نام ہے، اور قرآن پاک میں تقریباً 236 مقامات پر تقوی کا اور متقین کی صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ علماء و مفسرین نے تقوی کی بہت ساری ڈیفینیشنز کی ہیں، جن میں سے ایک بہت ہی پیاری یہ ڈیفینیشن ہے کہ تقوی یہ ہے کہ انسان کو جہاں اللہ تعالیٰ دیکھنا پسند نہیں کرتا وہ وہاں موجود نہ ہو، اسی کو تقوی کہا جاتا ہے۔ آپ نے بات کی ہے ایمان اور تقوی کے تعلق سے، تو ایمان نام ہے اللہ تعالیٰ کو مان لینے کا، اور تقوی نام ہے اللہ کی مان لینے کا، یعنی احکامات کی بجا آوری کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے کہ کہیں میرا اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، ناپسندیدہ تمام امور سے رک جانا، اجتناب کرنا، اسی کو تقوی کہا جاتا ہے۔ اور قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو پورے طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں ہماری تمام عبادات کی جو روح ہے اور غایت ہے وہ تقوی ہے۔ روزہ رکھتے ہیں تو اس کا مقصود لعلکم تتقون، تاکہ ہم متقی ہو جائیں۔ اسی طرح سے حج کے لیے بہترین زاد راہ تقوی کو قرار دیا گیا ہے۔ اس طرح سے معاف کرنے کو تقوی سے قریب تر قرار دیا گیا ہے۔ عدل و انصاف کرنا یہ بھی تقوی سے قریب تر قرار دیا گیا، یعنی ہماری تمام اخلاقیات اور عبادات کا مرکز تقوی نظر آتا ہے۔ احادیث مبارکہ کا مفہوم ہے، امام مسلم کی حدیث اور امام بخاری نے بھی اس کا کچھ حصہ روایت کیا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، لیکن یہ بہت طویل حدیث ہے، میں اختصار کے ساتھ یہاں کوٹ کروں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسد، بغض اور غیبت سے منع فرمایا، پھر فرمایا التقوی ہا ہنا، دل کی سمت اشارہ کیا کہ تقوی یہاں ہے، یعنی ہمیں اپنے باطن کو سنوارنا ہے اور اپنے باطن کو ہم نے نکھارنا ہے اور اپنے نیک اعمال کو ہم نے انجام دیتے چلے جانا ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ہمیں ذکر ملتا ہے ایک عالم کا، ایک شہید کا اور ایک سخی کا، کہ ان کو جہنم کی جانب دھکیل دیا گیا، اور وجہ کیا ہے؟ مفہوم کے مطابق کہ تقوی ان کے دلوں میں راسخ نہیں تھا، وہ صرف ظاہری اعمال کیا کرتے تھے، دل میں تقوی نہیں تھا، کیونکہ جب تقوی دل کا مرکز بن جاتا ہے، دل میں ایک بیج کی طرح شامل ہو جاتا ہے، تو ہمارے تمام اعمال جو ہیں وہ اچھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہمارے دل میں جاگزیں ہو جاتی ہے۔ اور خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا، اس کا راز کیا ہے؟ تو آپ بڑا خوبصورت جواب دیتے کہ میں نے کچھ چیزوں پر یقین کر لیا، میں مطمئن ہو گیا۔ ایمان کی بات ہو رہی ہے نا، تو ایمان یقین کی جانب لے جاتا ہے، یقین حسن نیت کی طرف، اور اچھی نیت اچھے عمل کی جانب ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے اس چیز کا یقین کر لیا کہ میرا رزق عطا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ
ताला की है, मुझसे कोई छीन नहीं सकता, मैं मुतमईन हो गया। इसी तरह से मैंने ये यकीन कर लिया कि अल्लाह ताला मुझे देख रहा है, तो मैं गुनाहों से बचता चला गया। इसी तरह से मैंने ये यकीन कर लिया कि अल्लाह ताला की हुजूर एक दिन मुझे हाजिर होना है और जवाबदेह होना है, यानी मौत भी आनी है और मुझसे सवाल किया जाएगा। तो इस अमल से भी मैं मुतमईन हो गया और मैंने आखिरत की तैयारी पकड़ ली। तो मौत को समझा है गाफिल इख्तिताम ज़िंदगी है, ये शाम ज़िंदगी, सुबह दवाम ज़िंदगी। तो जब तकवा की हम बात करते हैं तो तकवा शरीयत का मग़ज़ करार दिया गया है उलमा कराम की जानिब से। उन्होंने कहा कि ये शरीयत का मग़ज़ है, ये अहलुल्लाह का दरवाज़ा है, इसको इल्म मारिफत का दरवाज़ा कहा गया। और जब शरीयत तन पर सज जाती है फिर तकवा की बरक़ात का ज़ुहूर होना शुरू हो जाता है। और जो मुत्तकी इंसान होते हैं फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, उनके लिए दायमी उख़रवी कामयाबी है। तो या रब तू अपनी ज़ात का जलवा दिखा मुझे, काबिल नहीं हूँ मैं अगर काबिल बना मुझे, मेरी समझ से दूर है तेरी ये कुदरतें, या रब तू अपने करम से अब इनको सिखा मुझे। सुभान अल्लाह। यकीनन नाज़रीन, ईमान भी जो है वो तकवा के बगैर मुकम्मल नहीं है। आपा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि तकवा की अक़साम क्या है, इस पर रहनुमाई फरमाइएगा। देखिए, तकवा की अक़साम ये कि ईमान में दाखिल होना, कुफ्र व शिर्क से बचना, गुनाह कबीरा से बचना, गुनाह सगीरा से बचना, अल्लाह की नाफरमानी वाले कामों से बचना। इसके अलावा बाज़ उलमा ने ये राय भी दी है कि आँख का तकवा, दिल का तकवा, नियत का तकवा, अमल का तकवा भी इक़साम में शामिल होता हैगा। सबसे पहले में ईमान में दाखिल होना और कुफ्र व शिर्क से बचना। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ईमान वालों, अल्लाह की इबादत करो जिसने तुम्हें तुमसे पहले लोगों को पैदा किया ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो। सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ए जिब्राइल, आज तक मैंने मीकाइल को हंसते हुए नहीं देखा। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूल अल्लाह, जिस दिन से अल्लाह ताला ने जहन्नुम को पैदा फरमाया है, मीकाइल जहन्नुम के खौफ से नहीं हंसे। हज़रत माज़ बिन जबल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, ईमान का सबसे आला और अफजल दर्जा कौन सा है? तो नबी, और कौन सी वो आमाल और अखलाक हैं जिन पर अमल पैरा होकर हम इसको हासिल कर सकते हैं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरी ज़ुबान अल्लाह के ज़िक्र से तर हो, तो दोस्ती करे तो अल्लाह के लिए, दुश्मनी करे तो अल्लाह के लिए, और अपनी दुनिया और आखिरत को इस तरह सवार जैसे कल तेरी मौत आने वाली हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के साथ तशरीफ़ फरमा थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सीने मुबारक की तरफ इशारा करके फरमाया कि तक़वे का असल मकाम ये है, और जिस दिल में तक़वा न हो वो महज रियाकारी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने जन्नत में सब्ज़ मोतियों का एक महल बनाया है, और इसमें वो लोग जाएंगे जिनके सामने हराम माल पड़ा होगा, लेकिन तक़वा उनके दिल में होगा। वो अल्लाह की रज़ा के लिए उसे देखकर मुंह फेर लेंगे। फिर उलमा ने ये भी राय दी है कि ज़ुबान का तक़वा, आँख का तक़वा, कान का तक़वा, पाँव का तक़वा, आज़ा का तक़वा सब। तो हज़रत इब्ने उमर अपने साथियों के साथ मदीने से बाहर एक गांव में तशरीफ़ ले गए। खाना लगवाया, दस्तरखान बिछवाया, तो एक नौजवान बकरियों के रेवड़ के साथ आया और हज़रत इब्ने उमर को सलाम किया। तो उन्होंने कहा, आओ बेटा खाना खाओ। तो उन्होंने कहा, हज़रत मेरा तो रोज़ा है। तो हज़रत इब्ने उमर ने कहा, इतनी सख्त गर्मी है, लू चल रही है और तुमने रोज़ा रखा है। तो उन्होंने कहा, हज़रत मैं तो इन दिनों को अपने लिए बेहतर समझता हूँ। तो फिर हज़रत इब्ने उमर ने उसके तक़वे का इम्तिहान लेने के लिए कहा कि बकरियों का रेवड़ है, लाओ इसमें से एक बकरी मुझे दे दो, तो मैं रोज़ा खोलने के लिए कुछ गोश्त भी दे दूँगा और इसकी मुँह मांगे कीमत भी दे दूँगा। तो उस नौजवान ने कहा कि हज़रत ये बकरियाँ मेरी नहीं, मेरे मालिक की हैं। तो इस पर इब्ने उमर ने कहा कि तुम्हारा मालिक तो यहाँ मौजूद नहीं है। तो उसने कहा कि हज़रत मेरा मालिक मौजूद नहीं है, मगर मेरा अल्लाह तो हर जगह मौजूद है, मेरा अल्लाह तो देख रहा है। तो तक़वा दिल की इस कैफियत का नाम है जो हमें गुनाहों से रोकता है, अल्लाह की नाफरमानी वाले कामों से रोकता है, बदआमालियों से रोकता है। और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। यहाँ पर यही कंटिन्यू करूँगी ज़मीना,
وسلم ہے کہ ایک متقی انسان کے معاملات اور اس کی کیفیات کیسی ہونی چاہیے، اس پر رہنمائی جی فرمائیں۔ بہت شکریہ مائلہ۔ آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ متقی وہ ہوتا ہے جو تقویٰ کی صفات کے حامل افراد ہیں۔ متقین کہہ کے قرآن پاک میں ان کی نشاندہی فرمائی گئی ہے۔ ان کی پہلی صفت یہ ہوتی ہے وہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، سورہ بقرہ میں فرمایا گیا، یعنی وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کامل ایمان رکھتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کا اہتمام کرتے ہیں، دوسروں کی مدد کرتے ہیں رزق سے، اپنے ٹائم سے، اپنی طاقت سے، اپنے علم سے، کہ مخلوق اللہ کی فیملی ہے اس کا خیال رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے سورہ زمر میں فرمایا گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کہ آپ دین حق لے کر آئے نا، تو وہ اس بات کی تصدیق کرنے والے ہوتے ہیں۔ جو متقی ہوتے ہیں یہ ان کے حوالے ان کی کیفیات ہوتی ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بے حد محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ پھر سورہ بقرہ میں ہمیں دیگر جیسے ایمانیات کا ذکر ملتا ہے اور سخاوت کا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ جو متقین ہوتے ہیں وہ وعدے کی پابندی کرنے والے ہوتے ہیں اور صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ سورہ زاریات میں بھی بڑا خوبصورت فرمایا گیا کہ ان کی جو راتیں ہوتی ہیں سجدہ ریزیوں سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، قیام اللیل سے آباد ہوتی ہیں۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان کی کیفیات کے حوالے سے کہ ان کو دنیاوی لذات سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، صرف ان کی توجہ اور یکسوئی اپنے رب کی طرف ہوتی ہے، اور یقیناً جو توجہ رکھتا ہے اس پر توجہ ہوتی ہے۔ اس طرح سے یہ بھی ہمارے سامنے باتیں آتی ہیں مثالوں کی صورت میں بڑی، جو ہمارے ایمان کو جلا دیتی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پتھر کے ساتھ تکیہ بنا کے ٹیک لگایا کرتے تھے، تو آپ نے اس چیز کو ختم کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھتے تھے، تو آپ نے اس کو بھی دنیاوی لذات سے یا آرام سے تعبیر کیا۔ اس حوالے سے علماء کرام نے لکھا، علاء الدین خازم بغدادی نے اس حوالے سے لکھا کہ وہ بظاہر جن چیزوں میں کوئی حرج نہیں ہے ان سے بھی بچتے ہیں جو متقین ہیں، تاکہ جن میں حرج ہے یا جو حرام ہے ان سے بچنا ان کے لیے آسان ہو سکے۔ جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 70 حلال چیزوں کو اس لیے چھوڑا تاکہ میں خدا نخواستہ کہیں حرام کی طرف نہ چلا جاؤں۔ امام ابو حنیفہ کے حوالے سے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی ہمیں یہی معاملات نظر آتے ہیں، جو ان کے خوبصورت احوال ہیں جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ وہ سراپائے محبت ہوتے ہیں، سراپائے تواضع انکساری ہوتے ہیں، محبتیں تقسیم کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور یہاں میں اپنی بات کو مکمل کروں گی کہ تخلی اختیار کرتے ہیں، یعنی خود کو خالی کرتے ہیں۔ کس طرح سے کہ صوفیہ کرام نے بڑا پیارا نقطہ بیان کیا کہ جب تخلی ہوتی ہے نا تبھی تو اللہ تعالیٰ کی تجلی ہوتی ہے۔ بے شک ناظرین، اور جو شخص متقی ہوتا ہے تو اس کی سوچ، اس کے فیصلے اور اس کا لوگوں کے ساتھ رویہ بھی جو ہے وہ اسی روشنی میں ڈھل جاتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرتا ہے۔ ہمارے ساتھ سیدہ سعدیہ عزیر کاظمی موجود ہیں، ان کی آواز میں ایک اور نعت شامل کریں گے۔ بسم اللہ۔ جنید جمشید بھائی کا پڑھا ہوا بہت ہی پیارا کلام، اور ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ کریم ان کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہوا حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں،
مزہ جائے مولا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے سارے مہینوں سے ہے سارے مہینوں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہیں گے پروگرام ماہ رمضان اور خواتین میں. ناظرین، رمضان المبارک صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں بلکہ نفس کی پاکیزگی کا، نفس کی تربیت کا، روح کی پاکیزگی کا اور اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کا مہینہ ہے. اور اس مہینے کی جو سب سے بڑی بات ہے، اس مہینے کا جو مقصد ہے وہ بھی یہی ہے کہ انسان کے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری پیدا ہو جائے. تو کیا یہ مہینہ واقعی انسان کو متقی اور پرہیزگار بنانے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو ہمیں عطا کیا ہے، تو آپا اس حوالے سے رہنمائی جانیں گے کہ کیا یہ مہینہ ماہ رمضان جو ہے ایک بہترین موقع نہیں ہے انسان کو پرہیزگار اور متقی بنانے کا؟ بالکل آپ نے صحیح فرمایا. دیکھیے مائلہ، ساتویں آسمان کے فرشتے جب سے پیدا ہوئے ہیں سجدے میں گرے ہوئے ہیں. جب قیامت کے دن وہ سجدے سے سر اٹھائیں گے تو کہیں گے کہ اللہ ہم سے تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکا. روزے کا مقصد حصول تقویٰ ہے، اور تقویٰ کے معنی ہر حال میں اللہ سے ڈرنا اور نیک کاموں میں لگے رہنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، تو اللہ کو اس سے کوئی سروکار نہیں کہ وہ دن بھر بھوکا پیاسا رہتا ہے. اگر ہم روزہ رکھیں تو ہم اپنی آنکھ کا بھی روزہ رکھیں، بری چیز نہ دیکھیں. ہم اپنے کان کا بھی روزہ رکھیں، بری بات نہ سنیں. ہم اپنے ذہن کی بھی اصلاح کریں، ہم اپنے ذہن کا بھی روزہ رکھیں کہ برا کوئی خیالات ہمارے ذہن میں نہ آئیں. ہم اپنے دل کا بھی روزہ رکھیں، کوئی بری باتوں کی طرف ہمارا دل راغب نہ ہو. ہم اپنے اعضاء کا بھی روزہ رکھیں. دیکھیے، جب ہم اتنا مبارک مہینہ ہمیں ملا ہے، ہر قدم پر نیکیاں ہمیں حاصل ہو رہی ہیں، یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے، تو ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم اس مہینے میں اپنے ذہن کو پاک رکھیں، اپنی سوچ کو آلودہ ہونے سے بچائیں. اور یہ تجدید عہد کا بھی مہینہ ہے کہ آج ہم ذکر و اذکار میں مصروف ہیں، ہم تلاوت کلام پاک میں مصروف ہیں، ہم نوافل کی ادائیگی کر رہے ہیں، ہم تراویح پڑھ رہے ہیں، لوگ اعتکاف میں بیٹھ گئے ہیں. تو اللہ ہم سے آج تجھ سے یہ بھی وعدہ ہے کہ آج ہم تیرے ذکر و اذکار میں مصروف ہیں، تو رمضان کے بعد بھی ہم ساری زندگی تیرے ذکر و اذکار میں مصروف رہیں گے، خشوع خضوع کے ساتھ تجھ سے لو لگا لیں گے تاکہ ہم تیرے متقی اور پرہیزگار بندے کہلائیں. بے شک ناظرین. اور یہاں پر ہمارے ساتھ زرمینہ بھی موجود ہیں. زرمینہ، یہ بتائیے گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو امام المتقین ہیں، یعنی متقیوں کے امام ہیں، تو ان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ہمیں تقویٰ کے حوالے سے کیا درس ملتا ہے، اس پہ رہنمائی فرمائیے. جی شکریہ مائلہ. دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار کائنات، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام المتقین ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں، اور بے شک اس دنیا میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھنے والے بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور سب سے زیادہ تقویٰ رکھنے والے بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. آپ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے وسیلے سے ہماری بخشش ہونی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعائیں کر رہے ہیں، گریہ وزاری کرتے ہیں، اور ہمیں حدیث مبارکہ میں ملتا ہے کہیں 70 بار دن میں استغفار کیا کرتے تھے، اور کہیں 100 بار استغفار کا بھی ذکر ملتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر صحابہ سے یہ حدیث مبارکہ مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو جب قیام اللیل کا اہتمام فرماتے تھے تو پاؤں مبارک متورم ہو جایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا گیا کیسر و کسرا کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ وہ دنیا خرید لیں اور ہم آخرت. اسی طرح سے حدیث کا مفہوم ہے کن فی الدنیا کا انا کا غریب او عابر السبیل، کہ دنیا میں ایک مسافر کی طرح رہو جو کچھ دیر آرام کرتا ہے پھر اٹھ کر اپنی فائنل ڈیسٹینیشن یعنی آخرت کی سمت چل پڑتا ہے. تو آج ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت و تعلیمات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. مظفر وارسی کے یہ اشعار کہ دونوں عالم کے سردار جو اپنا دامن لہو سے بھر لے، مصیبتیں اپنی جان پر لے، جو تیغ زن سے لڑے نہتا، جو غالب آ کر بھی صلح کر لے، مخالفوں کی نگاہ میں بھی، اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر
عظیم تر ہے۔ بے شک ناظرین، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ اور ناظرین، تقویٰ جو ہے محض عبادت کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری روزمرہ زندگی میں، ہمارے تمام تر معاملات میں، رویوں میں بھی نظر آنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ڈر، اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق اگر ہم چلیں گے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے مطابق اگر ہم اپنی زندگی گزاریں گے تو ہم کامیاب ہو سکیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات بھی ہمیں یہی درس دیتی ہے کہ تقویٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت، اللہ تعالیٰ سے ڈر کا نام ہے۔ تو آپ جاتے جاتے ایک میسیج اگر آپ دینا چاہیں ہمارے تمام ناظرین کو۔ جی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا مبارک مہینہ عطا کیا ہے۔ پروردگار عالم اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم اپنے سے کمتر شخص کو دیکھیں اور مخلوق خدا کی خدمت کریں۔ بے شک ناظرین، اور یہی ہمارا بھی جو ہے ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں تقویٰ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس پر ہم عمل پیرا ہو سکیں۔ آپ تمام کی آمد کا بہت شکریہ، آپ کی، زرمینہ آپ کی، اور ساتھ میں سعدیہ باجی آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین، انشاءاللہ زندگی رہی، صحت رہی، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ آج کے پروگرام سے اپنی میزبان مائلہ نصیر کو اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ لاسٹ میں جو ہے ہم سعدیہ باجی آپ کی آواز میں اختتام کریں گے۔ لگیاں موجاں ہن لائی رکھی سوڑیا، چنگے جی پایا تیری بائی کی سوڑیا، چنگے مندے چنگے مندے نبائی رکھی سوڑیا، لگیاں نے حشر تھاڑے املانو تولڑا، شرمت مرے میں کچھ بھی نہیں بولڑا، لکائی رکھی سوڑیا، چنگے مندے چنگے مندے نبائی رکھی سوڑیا، لگیاں نے موجاں چڑی ہوئی
चढ़ाई रखी सोड़े चंगे लगियां ने मजा हुण लाई रखी सोड़े लगियां ने मजा हुण लाई रखी सोड़े चंगे सादिया बाजी, आज आप हमारे साथ मौजूद हैं माशाल्लाह, और आपकी आवाज़ में दिल कर रहा है कि एक अशार हम किसी भी आपकी जो फेवरेट नात हो या कोई भी कलाम। बिल्कुल, आपा काफ़ी देर से फरमाइश कर रही हैं, तो वही आप अगर एक अशार सुना दें। तो मदीने से बुलावा रहा है मेरा मुझसे पहले जा रहा है मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है शबे घबरा रहा है तो मदीना आपका याद आ रहा है मदीना आपका याद आ रहा है और मेरा अकेला क्यों मदीने जा रहा है